اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء ومن سورۃ ہود کے دوسرے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمداللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 376 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے ابو الاحوص سے، انہوں نے روایت کی سماک ابن حرب سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے اور اسود سے بھی، یعنی علقمہ اور اسود دونوں سے نقل کیا ہے ابراہیم نے. علقمہ اور اسود یہ نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے. انہوں نے فرمایا جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی عالجت امرأة فی اقصى المدینة. ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ میں نے مدینہ کے آخری حصے میں ایک عورت کو چھیڑا ہے. وَإِنِّي أَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمَسَّهَا وَأَنَا هَذَا فَقْذِ فِيَّ مَا شِئْتَ. اور میں نے اس کے ساتھ سب کچھ کیا سوائے اس کے کہ میں اس سے صحبت کروں، یعنی صحبت کے علاوہ میں نے اس سے ہر طرح کا ناجائز فائدہ اٹھایا. تو میں آپ کے سامنے ہوں، لہٰذا میرے بارے میں آپ جو بھی فیصلہ کریں تو مجھے منظور ہے. فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت على نفسك. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو کہا کہ اللہ نے تیری پردہ پوشی کی، کاش تو بھی اپنی پردہ پوشی کرتا، یعنی اپنے معاملے کو اسی طرح مخفی رکھتا، کسی کے سامنے ظاہر نہ کرتا، اللہ کے نبی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا. فلم یرد علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کوئی جواب نہیں دیا. فانطلق الرجل، پس وہ شخص واپس چلا گیا. فأتبعه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا فدعاه فطلع علیہ. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے ایک آدمی بھیجا اور اس کو بلایا اور یہ آیت اس کو پڑھ کر سنائی. اقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین. نماز کا اہتمام کیجئے رات کے دونوں سروں، دن کے دونوں سروں اور رات کے ابتدائی حصے میں. بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے اور یہ ایک نصیحت ہے نصیحت لینے والوں کے لیے. فقال رجل من القوم، تو حاضرین مجلس میں سے ایک شخص نے پوچھا ھذا لہ خاصۃ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ صرف اسی شخص کے ساتھ خاص ہے، یہ بات اسی کے ساتھ ہے؟ قال بل للناس کافۃ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکہ یہ سبھی لوگوں کے لیے ہے، یعنی صرف اس شخص کی خصوصیت نہیں ہے. اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وہکذا روا اسرائیل عن سماک عن ابراہیم عن علقمۃ والاسود عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ. یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اسی طرح روایت کی اسرائیل نے سماک سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ اور اسود سے، انہوں نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی روایت کی طرح. وروى شعبة عن سماك عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. شعبہ نے سماک سے اس کو نقل کیا ہے، انہوں نے ابراہیم سے،
انہوں نے اسود سے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح نقل کیا۔ وروى سفیان الثوری عن سماک عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، اور سفیان ثوری رحمہ اللہ نے اس کو سماک نے ابراہیم سے، اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن ابن یزید سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مثل روایت نقل کی۔ وروایت ہؤلاء اصح من روایت الثوری، اور ان حضرات کی روایات یہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کی روایت سے زیادہ صحیح ہیں۔ آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وحدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن الأعمش وسماك عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه۔ ہمیں روایت کی محمد بن یحییٰ نیسابوری نے، انہوں نے محمد بن یوسف سے، انہوں نے سفیان الثوری سے، انہوں نے اعمش اور سماک سے، یہ دونوں حضرات روایت کرتے ہیں ابراہیم سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن یزید سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح اسی کے ہم معنی روایت نقل کی ہیں۔ وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا الفضل بن موسى عن سفیان عن سماک عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید عن عبداللہ ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه بمعناه ولم يذكر فيه عن الأعمش۔ اسی طرح یہ بھی ایک سند ہے کہ محمود بن غیلان نے روایت کی فضل بن موسیٰ سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے روایت کی سماک سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن یزید سے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح اسی کے ہم معنی، اس میں اعمش کا ذکر نہیں ہے۔ وقد روى سلیمان التیمی هذا الحدیث عن ابی عثمان النہدی عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلیمان التیمی نے یہ روایت ابو عثمان النہدی سے، اور انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نقل کیا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي عن ابي عثمان عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے سلیمان التیمی سے، سلیمان التیمی نے روایت کی ابو عثمان سے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان رجلا اصاب من امرأة قبلة حرام فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسأله عن کفارتها، کہ ایک شخص نے ایک عورت کا ناجائز بوسہ لیا، پس وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گناہ کے کفارے کے بارے میں پوچھا۔ فنزلت اقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل الآیہ، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ فقال الرجل، تو اس شخص نے پوچھا، علیہ هذه یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فقال لك ولمن عمل بها من امتی، اس شخص نے پوچھا کیا یہ صرف میرے لیے ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا یہ آپ کے لیے ہے، اور میری امت میں سے جو بھی اس آیت پر عمل کرے یہ اس کے لیے ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر آج کے سبق میں دو روایتیں، دونوں ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک قدر تفصیل کے ساتھ، جبکہ دوسری مختصر سی یہاں پر ذکر کی امام ترمذی رحمہ اللہ نے۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 114، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ، دن کے دونوں سروں اور رات کے ابتدائی حصے میں نماز کا اہتمام کیجیے، مراد اس سے 5 وقتہ نماز ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہے، ذالک ذکرہ،
लिज़्ज़ाकिरीन, और ये नसीहत है नसीहत पजीर होने वालों के लिए। तो यहाँ पर अजीज़ तलबाए किराम 2 रिवायतें हमने यहाँ पर पढ़ी। अगली रिवायत इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले दर्स में उसको ज़िक्र करेंगे। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने 3 रिवायतें ज़िक्र की है, तो 2 को यहाँ पर ज़िक्र किया, लेकिन ये भी दर हकीकत एक ही रिवायत है। तो गोया कि इसके अलावा जो 2 रिवायतें हैं, एक हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, और दूसरी रिवायत हज़रत अबुल यसर काब इब्न अमर इब्न अब्बाद सलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि एक अंसारी बदरी सहाबी है, उनकी रिवायत भी इस बाब में है, तो वो भी ज़िक्र करेंगे। अज़ीज़ तलबाए किराम, इस पहली रिवायत की सनद के बारे में इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने यहाँ पर थोड़ा सा कलाम किया है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये हदीस 2 सनदों से मरवी है। फिर पहली सनद वो भी 2 तरह से मरवी है। पहले उसमें से अबुल अहवस, इसराइल और शोबा, ये तीनों हजरात रिवायत करते हैं ये हदीस सिमाक इब्न हर्ब से। वो उसको नकल करते हैं इब्राहीम नहई से, और इब्राहीम नहई उसको अलकमा और असवद से नकल करते हैं, और वो दोनों हजरात अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से करते हैं। अलबत्ता इमाम शोबा रहमहुल्लाह ने इसको सिमाक से, उन्होंने इब्राहीम से, और उन्होंने असवद से, यानी इमाम शोबा की रिवायत में सिर्फ असवद का जिक्र है, अलकमा का तज़किरा नहीं है। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने इन सनद को असह कहा है, यानी अबुल अहवस और इमाम शोबा की सनद से ये हदीस, और ये मुस्लिम शरीफ में भी इस सनद के साथ आई हैं, तो इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह के नज़दीक ये असह है। फिर दूसरा जो इसका तरीक़ है वो सुफयान सूरी रहमहुल्लाह से, वो ये हदीस समाक इब्न हर्ब से, वो इब्राहीम से, और इब्राहीम फिर इसको अब्दुर्रहमान इब्न यजीद से, और अब्दुर्रहमान इब्न यजीद इसको हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नकल करते हैं। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने पहली सनद को, चाहे वो शोबा रहमहुल्लाह से हो या उन 3 हजरात से हो, उसको असह कहा और इसको गैर असह करार दिया। अलबत्ता इसमें यह है कि सुफयान सूरी रहमहुल्लाह के असातिज़ा में सम्माक के साथ सुलेमान आमश का तज़किरा भी है। उनसे यानी इमाम सूरी रहमहुल्लाह के असातिज़ा में सम्माक के साथ सुलेमान आमश का तज़किरा भी उन्होंने किया है, लेकिन उनमें से फजल इब्न मूसा, ये जो रावी यहाँ पर आए हैं, ये सिर्फ सम्माक का तज़किरा करते हैं, यहाँ पर मौजूद है इस रिवायत में, जबकि यहाँ पर आमश का भी तज़किरा उन्होंने किया हुआ है। आमश और सिमाक दोनों हैं, जबकि आगे की रिवायत में सिर्फ सिमाक का तज़किरा है और उसमें आमश का नहीं है। लेकिन बहरहाल इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने इसको गैर असह करार दे दिया, क्योंकि सुफयान सूरी रहमहुल्लाह का कोई मुताबिअ मौजूद नहीं है। फिर दूसरी सनद इस पहली रिवायत की, वक़द रवा सुलेमान अत्तैमिय्यु, ये इसकी सनद है, और वो अबू उस्मान से और वो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं। तो ये इस सनद से जो ये रिवायत आई है, तो ये रिवायत ये बिल्कुल मुत्तफ़क़ुन अलैहि और सही है। जी अज़ीज़ तलबाए किराम, यही तक हमारा आज का सबक था। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अक़िमिस्सलाता तरफ़ैन नहार व ज़ुलफ़म मिनल लैल, इस आयत की तफसीर में जो मज़ीद 2 रिवायात इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे सहाबी काब इब्न अमर इब्न अब्बाद सलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो रिवायत है, वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अगले दर्स में उसको पढ़ेंगे। तो ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।